الحمد نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتفقهون كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک میں 3 عبادتیں مخصوص طور پر جاری کی گئی ہیں۔ یہ ایک عبادت تو روزہ ہے، دوسری عبادت وہ تراویح کی ہے، اور تیسری عبادت آخری عشرے میں وہ اعتکاف کی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ بھی عبادت ہے، جیسے استغفار کا پڑھنا، لا الہ الا اللہ کی ترغیب، اور جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ لیکن نمایاں جو عبادتیں ہیں وہ یہ 3 عبادتیں نظر آتی ہیں۔ یہ ایک روزے کی عبادت ہے، اور یہ ایک تراویح کی عبادت ہے، دوسری اعتکاف کی عبادت ہے۔ عبادتوں کا مقصد آدمی کے اندر نیاز مندی پیدا کرنا ہے، اس لیے ہر آدمی اب یہ روزہ رکھتے رکھتے اب آخری عشرے تک پہنچ گیا ہے، اسے یہ غور کرنا ہے کہ وہ پہلے رمضان میں جہاں کھڑا تھا اب یہ 20 دن میں اس کے اندر کیا نمایاں تبدیلی آئی ہے، اس کی نیاز مندی میں اضافہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے جھکنے کا مزاج پیدا ہوا یا نہیں ہوا، کہ کسی کے دباؤ میں آ کر ایک ماحول کے اثر سے یعنی تو کسی مفاد کے پیش نظر آدمی وقتی طور پر کچھ عبادتیں انجام دے لیتا ہو، ایک الگ چیز ہے۔ اسی لیے علماء نے
دو باتیں بڑی کتابوں میں لکھی ہیں. وہ یہ لکھا ہے کہ قلت تعدب، آدمی میں ادب کی کمی. آدمی نہ اللہ کا ادب ہے اس کے نزدیک، نہ حضور کا فرمان فرمودات کا ادب ہے، اور نہ صحابہ کا ادب ہے اس کے دل میں، نہ ائمہ مجتہدین کا ادب ہے اس کے دل میں، نہ اولیاء اللہ کا ادب ہے، نہ علماء کا ادب ہے اس کے دل میں، نہ اپنے بڑوں کا ادب ہے. پہلے سلسلہ چلتا اسی طرح، نیچے سے اوپر جاؤ، اوپر سے نیچے آؤ. قلت تعدب یہ گمراہ فرقوں کی سب سے بنیادی علامت ہے. ہو سکتا ہے کہ گمراہ فرقے کا آدمی نماز پڑھے، ہو سکتا ہے کہ گمراہ فرقے کا آدمی تہجد پڑھے، لیکن ادب کی کمی سے وہ پہچانا جاتا ہے. دوسرا علماء نے فرمایا قلت تعبد، عبادت کی کمی. عبادت کی کمی یہ گمراہ فرقوں کا یہ وتیرہ ہے، ان کا شیوا ہے. اہل سنت والجماعت نہایت باادب ہوتے ہیں. جو آدمی انبیاء کے اور صحابہ کے طریقے پر چل رہا ہے اس کی ایک نمایاں علامت جو دیکھتے ہی سمجھ میں آتی ہے وہ ہے غایت درجے ادب. اور دوسرا آپ دیکھیں گے کہ وہ کسی قسم کی عبادت کی کسی قسم کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. یہ اہل سنت والجماعت کے ہونے کی ایک بڑی علامت ہے. ورنہ آدمی فرائض سے پہلے تو مستحبات چھوڑے گا، پھر اس کے بعد جاتے جاتے سنت زندگی سے نکل جائیں گے، پھر وہ سلسلہ جب بڑھے گا تو واجبات سے بھی محروم ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ فرائض تک جائے گا، اور فرائض ادا بھی کرے گا تو بے جان بے روح اور بالکل لولی لنگڑی قسم کی عبادت انجام دے گا. یا تو انجام ہی نہیں دے گا، اسے اہتمام ہی نہیں ہوگا عبادت کا، ہوگا تو لنگڑی لولی عبادت انجام دے گا. ویسی شاندار جاندار مخلصانہ نیاز مندانہ ویسی عبادت انجام نہیں دے گا. تو اب خلاصے کی طرف آئیے، وقت بہت کم ہے. میں کہہ رہا تھا کہ دو باتیں گمراہ فرقوں کو پہچاننے کی بہت علامتیں ہیں. اس میں دو علامتیں یہ ہیں کہ جو آدمی بھی صراط مستقیم سے ہٹ چکا ہے یا ہٹ رہا ہے، آہستہ آہستہ ہٹتا ہے آدمی. صراط مستقیم سے ایک دم آدمی نہیں ہٹ جاتا، آہستہ 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 آدمی ہٹتا ہے صراط مستقیم سے. تو اس کی دو بنیادی علامتیں ہیں. یہ ایک بڑی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر ادب نہایت درجے کم ہوگا، ادب ہی نہیں ہوگا اس کے دلوں میں، کسی کا نہیں. اور دوسرا عبادت ہی نہیں انجام دے گا، اگر انجام دے گا تو برائے نام عبادت انجام دے گا. فجر پڑھے گا تو ظہر نہیں، ظہر پڑھے گا تو عصر نہیں، عصر پڑھے گا تو مغرب نہیں، فرض پڑھے گا تو تراویح نہیں. یہ عبادت کی کمی ہے. یہ آدمی کے دل میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی کی صحبت کے اثر سے وہ گمراہی کے جراثیم آ چکے ہیں، وہ اسے عبادت نہیں کرنے دیتے. یہ دو بنیادی باتیں ہیں. اور رمضان میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری عبادتیں مصروف فرمائی. اس میں ایک عبادت اعتکاف کی ہے. آج مجھے صرف اعتکاف پر بولنا، اس کے لیے میں نے یہ تمہید باندھی ہے. اچھا، ہمیشہ میں سنایا کرتا ہوں ایک جملہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. ہندوستان کے علماء میں شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا مقام ہے. ہمارے علماء کی صف میں شاہ عبد العزیز صف اول کے مشائخ میں سے ہیں، صف اول کے علماء میں سے ہیں، صف اول کے محدثین میں ہیں شاہ عبد العزیز. ان کے بے شمار واقعات ہیں، چھوڑو. شاہ عبد العزیز صاحب کا مقولہ تفسیر عزیزی ہے 2 پارے. شاہ عبد العزیز نے 2 پارے کی تفسیر لکھی، زندگی نے وفا نہیں کی. زندگی کے آخری میں تفسیر لکھنا شروع کیا تھا
مکمل نہیں ہو سکی، زندگی نے وفا نہیں کی، چلے گئے۔ اگر وہ تفسیر مکمل کر دیتے تو علماء کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کے مقاصد پر مکمل کلام آ جاتا۔ اگر آپ پڑھیں گے تفسیر عزیزی 2 جلدوں میں ہے، 1 جلدوں میں 2 پاروں کی، آپ کو اندازہ ہوگا شاہ عبد العزیز کتنے بلند پائے کے آدمی ہیں۔ شاہ عبد العزیز کا مقولہ لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی مستحبات میں کوتاہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سنتوں سے محروم کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اس نے مستحب کو ہلکا سمجھا ہے، اور جو سنتوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، اب دیکھو جمعہ کی نماز ہوتے لوگ بھاگ رہے ہیں، ادھر بھی بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، سنتیں بھی نہیں پڑھتے، غیر موقدہ نہیں سنت موقدہ بھی نہیں پڑھتے۔ اور رمضان میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے روزہ داروں کی جو عشاء کی نماز کو ہی نہیں آتی، عشاء کو جائیں گے تو تراویح پڑھنی پڑے گی، چلو نہ رہے بانس نہ رہے بانس سے، عشاء کو جائیں گے تو تراویح پڑھنی پڑے گی، یہ اچھی مصیبت سر آ پڑی، اس لیے تراویح بھی گئی عشاء بھی گئی۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا جو لوگ سنتوں میں کوتاہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے واجبات سے محروم کر دیتے ہیں، اور جو واجبات میں کوتاہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے فرائض سے محرومی کی سزا دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے جس میں اعتکاف کا ذکر ہے، اور روزوں کے مسائل ذکر کرنے کے معن بعد اعتکاف کا مسئلہ قرآن کریم نے چھیڑا ہے، اس لیے کہ اعتکاف رمضان کے اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، منت کے روزے کے لیے بھی منت۔ اعتکاف کی 3 قسمیں میں وہاں بیان کروں گا۔ بھائی اتنی بات سمجھ لیجئے فی الحال کہ یہ جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے اس اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اور مستقل اس لیے نہیں بیان کیا گیا کہ آخری عشرے کا اعتکاف تو رمضان ہی میں ہوتا ہے تو لوگ روزہ رکھتے ہی ہیں، تو مستقل بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن قرآن کریم کا جو پیرایا ہے اوپر سے جس انداز سے قرآن بیان کرتا ہوا آ رہا ہے وہ طرز بیان یہ بتاتا ہے کہ روزہ اعتکاف کے لیے یعنی سنت اعتکاف کے لیے، سنت موقدہ علی الکفایہ جو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے اس کے لیے شرط ہے۔ دیکھو شروع اسلام میں ایسا تھا کہ جب تک آدمی بیدار ہے کھاؤ پیو جو چاہے کرو، سو جانے کے بعد کھانا پینا بند، روزہ شروع، جب تک بیدار ہو کھاتے رہو، سو گئے ختم، روزہ شروع، اب نہیں کھا سکتے۔ بعد میں اسلام نے یہ حکم دیا نہیں، صبح صادق تک تم غروب آفتاب کے بعد سے صبح صادق تک کھا سکتے ہو پی سکتے ہو، جو چاہے تم کر سکتے ہو، لیکن صبح صادق کے بعد نہیں کھا سکتے، یہ حکم دیا گیا۔ اور پھر تم چاہے سونے سے پہلے کھاؤ چاہے سو کر بیدار ہونے کے بعد کھاؤ، دونوں کی گنجائش ہے۔ دوسری تبدیلی یہ آئی شروع اسلام میں، رات میں بھی بیوی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، روزہ افطار کر لیا لیکن بیوی سے ملنے کی اجازت نہیں۔ بعد میں اس میں یہ تبدیلی ہوئی کہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اگر آدمی بیوی سے ملنا چاہے تو اس کی اجازت دی گئی، یہ دوسری تبدیلی ہوئی۔ لیکن یہ اعتکاف میں وہ پابندی باقی ہے، اعتکاف میں آدمی بیوی سے روزہ افطار کرنے کے بعد بھی ملنا چاہے تو مل نہیں سکتا، وہ پابندی اعتکاف کے باب میں اب بھی باقی ہے، اس مسئلے کو قرآن نے چھیڑا ہے اور یہ کہا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، کیونکہ اوپر اجازت دے کر آیا تھا کہ روزہ دار روزہ افطار کرنے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک اگر بیوی سے ملنا چاہے تو مل سکتا ہے، یہ کہا تھا اوپر، یہ مسئلہ بیان کیا تھا اس سے اوپر، اس لیے آخر میں اس آیت پر اس باب کو ختم کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر تم اعتکاف میں ہو تو تم پھر بیوی سے بھی نہیں مل سکتے، مغرب کے بعد بھی نہیں مل سکتے، یہ مسئلہ بیان کیا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ وہ یہ اعتکاف کہتے ہیں
ٹھہرنے کو، اکفا علا یا اکفا فی المسجد کے معنی ہیں ٹھہرنا، کہ ایک آدمی آ کر مسجد میں ٹھہر گیا، کہیں بھی ٹھہر گیا. لیکن شریعت کی اصطلاح میں عبادت کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں ٹھہرنا، اس کو کہتے ہیں اعتکاف. اس سے ایک مسئلہ یہ سمجھ میں، ایک مسئلہ تو بیان کر دیا کہ روزہ دار کو افطار کے بعد بیوی سے ملنا جائز ہے، معتکف کو افطار کرنے کے بعد بھی اجازت نہیں. ایک مسئلہ یہ. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. دوسرا مسئلہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مرد کے لیے اعتکاف مرد مسجد ہی میں کر سکتا ہے، گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا، گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا. اسی لیے 2 لاکھ ڈاؤنوں میں 2 سال لاک ڈاؤن رہا، تو اس میں امت اس اجتماعی عبادت سے یعنی کرنے والے کرتے رہے ماشاءاللہ، لیکن جو بہت بڑے پیمانے پر یہ عبادت ہوتی تھی اس سے امت جزوی طور پر محروم رہی. بعض لوگ پوچھتے رہے کیا گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ کیا گھر میں مرد کا اعتکاف نہیں ہوتا؟ اعتکاف کے لیے آدمی کو مسجد کا ہونا ہی ضروری ہے، مسجد ہی میں اعتکاف ہوتا ہے. چاہے تم مکے کی مسجد میں بیٹھو، مسجد حرام میں، چاہے مسجد نبوی میں بیٹھو، چاہے تم بیت المقدس میں بیٹھو، چاہے تم جو ہے وہ جامعہ مسجد میں بیٹھو، چاہے اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھو، جس مسجد میں چاہے بیٹھو، لیکن مسجد کا ہونا شرط ہے. اچھا، مسجد کی 3 قسمیں ہیں. ایک مسجد وہ ہے جو ہماری مسجد ہے، ہماری مسجد میں 5 وقت کی نماز بھی ہوتی ہے، جمعہ بھی ہوتا ہے. 5 وقت کی نماز بھی ہوتی ہے، جمعہ بھی ہوتا ہے، اعتکاف اس میں بھی ہوتا ہے. اور ایک دوسری مسجد ہے جیسے جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، جمعہ نہیں ہوتا، 5 وقت کی جماعت ہوتی ہے، جمعہ نہیں ہوتا، اس میں بھی اعتکاف جائز ہے. علامہ شامی نے ایک تیسری قسم لکھی ہے کہ جہاں 5 وقت کی پوری نمازیں نہیں ہوتی، جیسے یہ بازار کے علاقے میں چلے جاؤ، بعض علاقوں میں تو وہاں ظہر ہوتی ہے، عصر ہوتی ہے، مغرب ہوتی ہے، عشاء اور فجر کی نماز نہیں ہوتی. یہ مسجد کی تیسری قسم ہے، اسے مصلی کہہ لو یا مسجد کہہ لو. مسجد کی اس قسم میں بھی اعتکاف جائز ہے، یہ علامہ شامی کا کہنا ہے. 3 مسئلے ہو گئے. اعتکاف کی بھی 3 قسمیں ہیں. ایک اعتکاف یہ ہے کہ یہ آدمی منت مان لیا، نظر مان لیا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا. یہ اعتکاف واجب ہوتا ہے. اس اعتکاف کے لیے روزہ بھی شرط ہے. جو منت مانا ہوا اعتکاف ہے اس کے لیے روزہ بھی شرط ہے. یہ واجب اعتکاف ہے. اعتکاف کی دوسری قسم یہ ہے جو رمضان المبارک کا اعتکاف ہے. اس یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. سنت مؤکدہ 2 سال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں فرمایا. ایک فتح مکہ ہوا وہ رمضان میں ہوا، اور بدر کی جنگ ہوئی وہ رمضان میں ہوئی. 2 سال سرکار نے اعتکاف نہیں فرمایا. 8 سال حضور نے مدینے میں اعتکاف فرمایا ہے. 8 سال جب حضور مقیم تھے اور حضور مدینے میں موجود تھے تو 8 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار اعتکاف فرمایا. فتح مکہ کے سال نہیں فرمایا، اور جنگ بدر رمضان میں ہوئی ہے، اس سال حضور نے اعتکاف نہیں فرمایا. اس سے ایک اور مسئلہ سمجھو، وہ یہ کہ دیکھو جنگ بدر میں بہت تفصیل سے نہیں جاتا. جنگ بدر جس تقاضے کے پیش نظر کیا گیا وہ یہ اعتکاف سے زیادہ اہم تقاضا تھا. اسی لیے علماء نے فرمایا اگر یہ ایک جماعت اعتکاف میں بیٹھی ہے، کہیں سیلاب آ گیا اور وہاں امداد فراہم کرنے کی ضرورت ہے، تو ایک جماعت کو اعتکاف میں طے کر کے باقی جماعت ان کی امداد کے لیے روانہ ہو. اس لیے کہ اس سے اہم تقاضا آ گیا ہے. کہیں سیلاب آ گیا اور کہیں زلزلہ آ گیا
اور امداد کی ایک بہت بڑی جماعت کی ضرورت ہے اور ہر آدمی کا مزاج خدمت کا نہیں ہوتا، تو کہا گیا کہ چند ایک جس سے اعتکاف ادا ہو جائے طے کر کے باقی لوگ وہاں جائیں، اور اب اس سے ذرا تسلی سے وہ مسئلہ بھی سمجھو تو مسئلہ حل ہوگا، جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، حضرت مسجد نبوی میں معتکف تھے، تو حضرت آ کر کے خاموش بیٹھا رہا، اس کو دیکھ کر کے حضرت ابن عباس نے پوچھا، بھائی تم پریشان لگتے ہو، کیا بات ہے؟ تم پریشان معلوم ہوتے ہو، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت فلاں کا مجھ پر حق ہے اور مجھے وہ ادا کرنا ہے، اور اس قبر والے کی قسم، حضور کی قبر کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا، اس قبر والے کی عزت کی قسم، میرے پاس اس رقم کو ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ وہ حضور کی عزت کا حوالہ اس لیے دیا تاکہ ابن عباس کو یقین آئے، ابن عباس اعتماد کرے۔ تو حضرت ابن عباس نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو، اور کہا کیا میں فلاں آدمی سے سفارش کروں؟ اگر میں فلاں آدمی کو کہہ دوں تو وہ تمہارا کام کر سکتا ہے، اگر تم کہو تو کہہ دوں۔ تو کہا حضرت جیسا آپ بہتر سمجھے وہ فرمائیے۔ تو کہتے ہیں حضرت ابن عباس اعتکاف سے اٹھے۔ یہی میں کہنا چاہتا ہوں، ہر عبادت کی حیثیت کو یاد رکھنا چاہیے اور ہر وقت کے تقاضے کو یاد رکھنا چاہیے، یہی عبادت کی روح ہے۔ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہے، اب اطلاع آئی گھر سے کہ ماں بیمار ہے، یہ ایک آدمی نفل پڑھ رہا ہے، اطلاع آئی کہ بچہ بیمار ہے، بیوی کو کوئی تقاضا پیش آیا ہے، اب آدمی جو ہے وہ وقت کے تقاضوں کو، وقت کی نزاکت کو سمجھے۔ تو حضرت ابن عباس اٹھے، ان کے ساتھ گئے، اس نے یاد دلایا کہ حضرت آپ تو اعتکاف میں ہیں، آپ تو اعتکاف میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے، اور زیادہ دن بھی نہیں ہوئے سن کر، فرمایا کہ جو آدمی اپنے کسی بھائی کی ضرورت میں چلے پھرے، اس کی کوئی ضرورت ہے بیچارے کی، پوری کرنے کے لیے چلے پھرے، تو فرمایا حضور نے کہ اسے 10 سال کے اعتکاف کا اجر ملتا ہے۔ اس یہ نفلی اعتکاف تھا، یہ واجب اعتکاف تھا۔ اس قسم کی بحث کرنے کے بجائے میں یہ دوسری اور شق کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایسا تقاضا درپیش ہو کوئی، تو ایسے موقع پر ایک جماعت اعتکاف میں رہے، ایک جماعت امداد فراہم کرنے کا کام کرے۔ میں یہ کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہم اب اعتکاف میں ہیں، اعتکاف جب پورا ہوگا دیکھا جائے گا، نہیں۔ تو اعتکاف کی یہ دوسری قسم ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ۔ یہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے، 29 کا ہو چاند تب، 30 کا ہو تب۔ آج مغرب سے وہ اعتکاف شروع ہو جاتا ہے۔ آج جس کو آخری عشرے کے سنت موقدہ اعتکاف کی نیت ہو، وہ مغرب سے پہلے اپنے سامان کے ساتھ مسجد میں داخل ہو جاوے۔ آج تیسری قسم ہے ایک نفل اعتکاف کی۔ وہ نفل اعتکاف ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے، وہ نفل اعتکاف 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ نفل اعتکاف 2 نمازوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، وہ 10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا جب مسجد میں داخل ہوں تو جہاں مسجد میں داخل ہونے کی نیت کرتے ہو، اعتکاف کی نیت بھی کر لو، نماز بھی جاری ہے، تلاوت بھی جاری ہے، سنت نفل بھی جاری ہے، اعتکاف کا اجر بھی جاری ہے، یہ فرمایا۔ اسی لیے علامہ عبد الوہاب شعرانی نے ایک روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں جو آدمی مغرب سے عشاء تک اعتکاف کرے، یہ اعتکاف روزانہ بھی ہو سکتا ہے، سال بھر ہو سکتا ہے، مغرب سے عشاء تک اعتکاف کرے اور لوگوں سے بات چیت نہ کرے، یا تو نماز پڑھے یا قرآن پڑھے یا ذکر کرے یا دعا کرے، یہ اعتکاف کا مقصد ہے۔ اعتکاف کا مقصد باتیں نہیں، باتیں جا کے گھر میں کرو،
یہ اللہ کا گھر ہے، یہ دنیا کی باتیں کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ اللہ کے ذکر کے لیے بنایا گیا ہے۔ کہتے ہیں جو آدمی مغرب سے عشاء تک اعتکاف کرے گا اللہ جنت میں اس کے لیے ایک محل بناتے ہیں، نفل اعتکاف۔ اور یہ اعتکاف جو ہے یہ سنت مؤکدہ اعتکاف، اس کے بارے میں بعض روایت، دو روایتیں ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی ایک دن کا اعتکاف کرے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں۔ یہ اعتکاف کی فضیلت ہے، اور وہ یہ کہ خندق بھی اتنی بڑی ہے، آسمان و زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہوگا ایک دن کے اعتکاف کا، اور 10 دن کے اعتکاف کی کتنا ہو جائے گا؟ وہ 30 خندقیں، ایک خندق زمین و آسمان کے درمیان کے فاصلے کے بقدر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بعض روایتوں میں علامہ عبدالوہاب شعرانی نے یہ نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ جو آدمی یہ آخری عشرے کا اعتکاف کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 2 حج عمرے کا اجر عطا فرمائے، اجر عطا کریں گے، یعنی اگر اس کے ذمہ حج فرض ہے تو وہ حج فرض ادا نہیں ہوگا، اسے اجر ملے گا۔ جیسے اشراق کی نماز کے بارے میں بھی اجر لکھا ہوا ہے کہ اسے ایک حج عمرے کا مقبول حج عمرے کا اجر ملے گا، اسی طرح یہاں بھی یہ ہے کہ جو آدمی آخری عشرے کا اعتکاف کرے گا اسے 2 حج و مقبول عمروں کا اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے، یہ فرمایا۔ اور ایک حدیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعتکاف کے 2 فائدے یہ بھی ہیں کہ ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے یا کوئی گناہ کرنے کا موقع ہی نہیں ہے، ایسے اب تو موبائل آ گیا ہے، مسجد میں بیٹھ کر بھی آدمی گناہ کر سکتا ہے، یہ اس وقت حضور نے فرمایا ہوگا جب موبائل ایجاد نہیں ہوئے تھے۔ اب یہاں مسجد میں بیٹھ کر بھی آج لوگ غیبتیں کریں، موبائل میں ایسی ویسی چیزیں دیکھیں تو یہاں بھی گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے، اسی لیے حتی الامکان اس موبائل کو یا تو بند ہی کر دے یا نہیں تو آدمی جو ہے اس کو اگر ضرورت کے بقدر استعمال کرے تو اعتکاف کا پورا فائدہ اسے ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک تو آدمی اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد گناہوں سے بچ جائے گا، دوسرا فرمایا کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد بہت ساری عبادتوں سے آدمی محروم ہو جاتا ہے، جیسے آدمی کسی مریض کی عیادت کو جانا ہو آدمی نہیں جا سکتا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی صبح میں عیادت کرے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ایک آدمی شام کو عیادت کرتا ہے تو صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ عیادت اتنی بڑی عبادت ہے اور اس کے باقاعدہ آداب ہیں کہ عیادت کرنے والے کو مریض کے پاس جا کر کیا کرنا چاہیے، وہ ایک مستقل سیکھنے اور سمجھنے کی چیز ہے۔ اور یہ کسی طرح جنازہ آ گیا، مسجد کے باہر جنازہ پڑھا جا رہا ہے تو یہ معتکف جنازے میں نہیں شریک ہو سکتا، تو بہت ساری عبادتوں سے آدمی محروم ہو گیا۔ کہتے ہیں وہ عبادتیں انجام نہ دینے کے باوجود اسے ان عبادتوں کا اجر بھی ملے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کے دروازے پر آ کر پڑ گیا ہے اور اللہ کے چوکھٹ پر آ کر وہ پڑ گیا ہے اب کہ جب تک آپ نہیں مانیں گے میں نہیں جانے کا۔ زبان سے تو نہیں کہتا لیکن صورت اس کی یہ بتاتی ہے جیسے جا کر کسی جو بڑے آدمی کے دروازے پر آدمی چوکھٹ پر قدموں پر پڑ جاتا ہے۔ یہ بڑی عظیم عبادت ہے اور اس کے مزاج کو بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ نوجوان نسلوں میں خدمت خلق کا مزاج بڑھ رہا ہے لیکن عبادت کا مزاج کم ہوتا جا رہا ہے۔ جو دیکھو وہ خدمت خلق کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے یہی تو اسلام ہے، یہی تو اخلاق ہے۔ وہ اسلام کا ایک جز ہے، اسلام میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اس میں معاشرت بھی ہے، اس میں خدمت خلق بھی ہے، لیکن خدمت خلق کو اس طرح تعارف کرانا کہ یہی اسلام ہے، اسلام کا یہی مقصد ہے، گویا ساری تعلیمات اسلام کی صرف خدمت خلق سے متعلق ہے، یہ اسلام کا ادھورا تعارف ہے۔ اب ایک بات اور رہ جاتی ہے کہ اعتکاف میں آدمی جب نیت کر کے داخل ہو جاتا ہے جہاں تک مسجد کی حدود ہے اس سے باہر آدمی نہیں جا سکتا، 2 ضرورتوں کی وجہ سے آدمی جا سکتا ہے۔ ایک ضرورت آدمی کی
اسے کہتے ہیں حاجت طبیعیہ. جیسے آدمی کی کھانے کی ضرورت ہے، کھانا چاہیے آدمی کو، پینا چاہیے، آدمی کو دوائی کی ضرورت ہے، یہ آدمی کی طبیعی ضرورت ہے. ضرورت کہتے ہیں جس کے بغیر کام نہ چل سکے. کھانے کے بغیر آدمی کا کام کیسے چلے گا؟ پانی نہ پیا تو کام کیسے چلے گا؟ دوائی استعمال نہ کرے گا تو بیمار ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں حاجت طبیعیہ. اسی لیے علماء نے فرمایا اگر آدمی کھانے کے لیے اگر کھانا لا کر دینے والا کوئی نہیں، ایک بڑی پریشانی یہ ہو جاتی ہے کہ کسی گھر میں بچے ہی نہیں ہوتے. بچے ہوں تو وہ لا کر دیتے ہیں، کھانا بھی لا کر دیتے ہیں، چائے بھی لا کر دیتے ہیں، سارے انتظامات تو کرتے. کبھی ایسا ہوتا ہے گھر میں بچہ بھی نہیں ہوتا اور کام کرنے والا کوئی نوکر غلام بھی نہیں ہوتا. ایسی صورت میں علماء نے فرمایا جو معتکف ہے وہ جا کر گھر سے کھانا لا کر مسجد میں کھا سکتا ہے. یہ فرما. اسی طرح ایک آدمی جو استنجے کی ضرورت ہے، یہ بھی حاجت طبیعیہ میں پیشاب کی ضرورت ہے. پیشاب نہیں کرے گا تو کیسا کام چلے گا؟ اسی طرح آدمی کو بڑے استنجے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر آدمی کا کام نہیں چلتا. اور یہاں تو ماشاءاللہ جنوب میں میرے خیال میں جو ہے پورے ملک میں سب سے بہترین جو ہے وہ ٹوائلٹس کا انتظام ہے ماشاءاللہ. علماء نے آواز لگائی تھی کہ مسجدوں میں بیت الخلا بھی بنائے جائے اور عمدہ سے عمدہ بنائے جائے. ماشاءاللہ ذمہ داروں نے ہر مسجد کے ذمہ داروں نے تقریباً بالخصوص شہروں میں اب دیہاتوں میں بھی اچھے اچھے بیت الخلا بن رہے. اتنے اچھے بیت الخلا بن گئے، بیت الخلا اپنی قسمت پر ناز کرنے لگے کہ ہمارے بھی کیا اچھے دن آ گئے. اتنے اچھے بیت الخلا بننے لگے. لیکن بعض علاقوں میں آپ چلے جائیے، ابھی بھی بعض یو پی کے علاقوں میں وہاں مسجد میں بیت الخلا نہیں. حمام تو ملیں گے آپ کو، تو اب بننے لگے ہیں وہاں بھی. بعض مساجد میں انتظام ہی نہیں، تو کیا کرے گا آدمی؟ اس کے لیے گھر کو جائے گا. اچھا کبھی ایسا ہوتا بیت الخلا ہے اتنا گندا ہے کہ ایک شریف انسان وہاں جا ہی نہیں سکتا. تو علماء نے لکھا اس کی طبیعت کا لحاظ کرتے ہوئے اسلام کے اعتدال کو دیکھیے کہ ایک آدمی اچھے گھر میں رہتا، کروڑ پتی ہے، اس کے گھر میں اعلیٰ درجے کا بیت الخلا ہے، مسجد میں نہایت گندا بیت الخلا ہے، وہ اس بیت الخلا میں جا ہی نہیں سکتا. تو فرمایا ایسا گندا بیت الخلا اگر مسجد میں ہے تو وہ آدمی اپنے گھر کو جا سکتا ہے، گھر کو جا کر اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر آ سکتا ہے. اسلام نے اس کی طبیعت کا اور اس کی شرافت کا، اس کی نفاست کا لحاظ کیا ہے. یہ فرمایا. تو یہ ضرورت ہوگی. اب یہ ایک مسئلہ اور رہ جاتا ہے سگریٹ کا. سگریٹ بیڑی اب کیا کریں؟ اعتکاف بیٹھنے کے لیے لوگوں کو بڑی مصیبت یہ کہ آتی ہے حضرت سگریٹ بیڑی کی عادت ایسی ہے، ہم کھانا تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن سگریٹ بیڑی ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں. دیکھو سگریٹ پینے کے لیے اگر کوئی آدمی مسجد سے نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح ایک آدمی نہانے کے لیے جمعہ کا غسل ہے، جمعہ کا غسل سنت ہے، ضرورت نہیں. غسل نہ بھی کرے گا تو سنت کا اجر ملے گا، میں نے کہہ دیا ہے. ہاں سنت کے غسل کے لیے گرمی ہے، ہاں نہانے کے لیے جا رہا ہے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ہاں اگر ضرورت پڑ گئی، کسی کو احتلام ہو گیا تو وہ جا کر جلدی سے غسل کر کے آ سکتا ہے. اب یہ ایک مسئلہ رہ جاتا ہے وہ بیڑی کا. تو میں کہتا ہوں بیڑی سگریٹ پینے کے لیے مسجد سے نکلو گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں بیت الخلا جاؤ تو بیت الخلا. اب لوگ کہیں گے مفتی صاحب خود سکھا رہے ہیں بیت الخلا میں بیڑی سگریٹ پینا چاہیے. میں نہیں سکھا رہا، میں مسئلے کا حل بتا رہا ہوں، بلکہ سخت منع ہے. اچھا بیڑی سگریٹ پینے کے لیے بیت الخلا سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ بیت الخلا سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ اب لوگ کہیں گے مفتی صاحب نے اجازت دے دی بیت الخلا میں بڑیا خوب پیا کرو. یہ مسئلے کا حل بتا رہا ہوں، ورنہ جو ہے بیڑی سگریٹ پینے کے بارے میں خود کلام ہے. علماء عرب کا فتویٰ اس کا حرام ہونے کا ہے، اس لیے کہ اس سے کینسر آنے کا خطرہ ہے. گردے پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، بہت ساری چیزوں پر. اب میں ادھر نہیں جاتا، چھوڑیے. دوسری ضرورت ہے حاجت شرعی. باتیں تو بہت ہیں.
حاجت شرعی جیسے میں نے کہا کہ بعض مسجدیں ایسی ہیں جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، جمعہ کی نماز نہیں ہوتی. اب جمعہ کی نماز پڑھنا ہے تو معتکف جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں اتنی دیر پہلے نکلے کہ وہاں پہنچ کر جمعہ سے پہلے کی 4 رکعت سنتیں ادا کرے، عربی خطبہ سنے. عربی خطبہ شرائط میں سے ہے، بہت بڑی تعداد ہے جو عربی خطبہ مکمل ہونے کے بعد آتی ہے. جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، اسی لیے جمعہ کی نماز کے لیے عربی خطبہ شرط ہے. تو عربی خطبہ سنے، اس کے بعد امام کے ساتھ نماز پڑھے، اس کے بعد پھر گھر چلے آئے، پھر اپنی مسجد کو چلے آئے. یہ حاجت شرعی ہے. یہ ایک مؤذن اعتکاف کو بڑھ گیا. اب اذان دینے کا جو مائک ہے وہ باہر ہے، پہلے ہوتا تھا، اب تو اندر ہے. باہر یعنی تو میناروں کے اوپر جب لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے، اوپر جا کر کے ایک گنبد بنا ہوتا تھا، اس میں گھوم گھوم کے اذانیں دی جاتی تھیں، وہاں جانا ہے، وہ مسجد سے باہر ہے. تو کہا مؤذن اذان دینے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا. یہ حاجت شرعی ہے. حاجت شرعی ہے. ایک حاجت طبیعی ہو گئی، ایک حاجت شرعی ہو گئی. بات مکمل ہو گئی. باقی اور مسائل ہیں، کسی کو پوچھنا ہو میں تو یہیں رہوں گا. جو معتکف ہیں وہ معلوم کر لے. بس ایک بات کا خیال رکھے. اب میں 8-10 سال سے دیکھ رہا ہوں بعض لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، بس وہاں وضو خانے میں ٹانگ پر ٹانگ ڈال لے کر بیڑی بھی چل رہی ہے، باتیں چل رہی ہیں، پوری آستی کی جائیداد کی تقسیم ہو رہی ہے وہاں وضو خانے میں بیٹھ کر. تو اعتکاف ہے وضو خانے میں بیٹھ کر. ایک آدمی دیکھو، میں نام نہیں لیتا، میں بیانات میں کبھی کسی کو نشانہ نہیں بناتا، ٹانگ پہ ٹانگ ڈال لے کر جائیداد کی تقسیم ہو رہی ہے کہاں؟ وضو خانے میں بیٹھ کر. اور جنازے والا کا اعتکاف ہے، اور محلے کے پورے لوگ ان سے امید لگائے ہوئے کہ ان کی دعائیں قبول ہوں گے، ان کا اعتکاف ہی نہیں ہوا. چاہو ایک اور مسئلہ ہے، بات ختم ہو گئی، وقت بہت زیادہ ہو گیا، پھر انشاءاللہ کسی کو ضرورت پڑے تو پوچھ لے. وہ یہ ہے کہ 1 منٹ کے لیے بھی اگر گئے مسجد سے باہر، اعتکاف گیا. اس میں اصل میں 2 روایتیں ہیں، ضرورت پڑنے پر پھر عرض کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.